سعودیہ کا نمبر تھا. میں الجبیل سے بات کر رہا ہوں. سی اے کا رکھا ہے میں نے. میرا نام قاسم ہے. جاب میری ہو گئی سعودی عرب کے اندر. الجبیل میں اس کی جاب ہو گئی اور جاب بھی بڑی اعلیٰ, مطلب لاکھوں روپے تنخواہ. قاسم کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا گیا. ایک ڈاکٹر ڈھونڈی گئی, ڈاکٹر فروا. میں پاکستان آیا. پاکستان آ کے ہم لوگ ان کے گھر گئے, ڈاکٹر فروا کو دیکھا تو اتنی دیر میں اس کے 2 بھائی بیٹھے ہوئے تھے, اس کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی, ڈاکٹر فروا تھی. تو کہتا جی کہ ایک شخص داخل ہوا جس کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور بڑا ڈیسنٹ سا تھا. میری پھپھی کے بیٹے ہیں. میری پھپھی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور پھپھا پہلے مر گئے تھے, ان کے اکلوتے بیٹے تھے. اب یہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہتے ہیں. ہم ٹیرس پہ چلے گئے اوپر فرسٹ فلور پہ اور اس کے بعد باتیں کرتے رہے. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ فروا کیسے سوچتی ہے, اس کا انسانوں کو دیکھنے کا انداز کیسا ہے, یہ کتنی رحم دل ہے, کتنی نرم دل ہے. کہتا ڈاکٹر فروا بڑی اچھی بات کری تھی. تو میں نے پوچھا کہ آپ کا کمرہ کون سا؟ تو اس نے کہا یہ کمرہ میرا ہے, یہ ساتھ والا جو کمرہ ہے یہ ذیشان بھائی کا کمرہ ہے. کہتا میں بڑا حیران ہوا کہ اس کے جو 2 بھائی ہیں وہ نیچے رہتے ہیں, والدہ نیچے رہتی ہیں. اوپر والے پورشن میں جو 2 کمرے اس کے اندر ایک میں پھپھی زاد بھائی رہتا ہے اور ایک میں ڈاکٹر فروا رہتی ہے. میری والدہ نے بھی یہ کہا کہ ان کی پھپھی کا بیٹا ذیشان ان کے گھر میں کیوں رہتا ہے. مہندی والے دن قاسم کہتا ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور میری بیوی ذیشان کو دیکھ رہی تھی. ذیشان میری بیوی کو دیکھ کے مسکراتا تھا. ان کی نظریں ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو رہی تھی اور مسکراہٹیں ایکسچینج ہو رہی تھی. کہتا یہ چیز مجھے بہت بری لگ رہی تھی, ناقابل برداشت تھی میرے لیے. اس کے بعد شادی والے دن جب رخصتی ہوئی ہے تو جی ذیشان بھائی کو بلاؤ, ذیشان بھائی کو بلاؤ. ذیشان بھائی آئے ہیں, انہوں نے سینے سے لگا کے دعائیں دی. وہ بھی رو رہے تھے, یہ بھی رو رہی تھی اور اس کو رخصت کر دیا گیا. میری پہلی میٹنگ میری بیوی کے ساتھ, ہم بات کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں تو اس نے ایک دم سے مجھے روکا. اس نے کہا 1 منٹ قاسم میں ذرا ایک کال کر لوں. اور اس نے کال کی اور دوسری طرف سے ذیشان صاحب. تو نے کہا جی ذیشان بھائی السلام علیکم. اچھا وہ فلاں گولی یہ اور فلاں گولی وہ اور فلاں کھا لینا. یہ کہہ کے اس نے کہا سوری قاسم وہ ذیشان کی دوائی کا وقت ہو گیا تھا. کہتا میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ کیا سین چل رہا ہے. ذیشان بھائی کون ہے اور اس کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے یا حیثیت ہے, اور ان کے گھر میں کیوں رہتا ہے, یہ اس کی اتنی پرواہ کیوں کرتی ہے. کہتا ہے یہ بہت سارے سوال تھے جو مجھے تنگ کر رہے تھے اور میرے ذہن میں شک کا بیج بو رہے تھے. کہتا میرے لیے بڑی قابل اعتراض بات تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں ذیشان صاحب اور میری بیوی, اور یہ کس طرح کی محبت ہے جو ان کے درمیان ہے. 1 مہینے کے بعد جب ہماری ٹکٹ ہو گئی اور میں اس کو الجبیل لا رہا تھا سعودی عرب, تو ذیشان بھائی آئے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے. رخصت ہوئی, بڑی روئی ذیشان بھائی سے مل کے اور ان کو کچھ تاکیدیں کی کہ وقت پہ دوائی لینی ہے, وقت پہ سونا ہے, وقت پہ کھانا ہے. کہتا میرے لیے بڑی عجیب سی بات تھی. جہاز میں بیٹھے ہوئے اس نے کوئی زیادہ بات نہیں کی. کہتا جی ہم گھر پہنچ گئے, اس نے میرا گھر دیکھا, بڑی خوش ہوئی اور بڑی نارمل سی گفتگو کر رہی تھی, جبکہ میرا خیال تھا کہ اس کا ریئیکشن کسی اور طرح کا ہوگا اور یہ بہت زیادہ خوش ہوگی. اور اس نے آتے ہی گھر پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے ذیشان بھائی کو کال کی. کہتا جی ہم وہاں رہے تقریباً کوئی 13 یا 14 دن کے بعد میری بیوی نے مجھے کہا جی کہ امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, میری ٹکٹ کراؤ, مجھے پاکستان جانا ہے. تو کہتا جی میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تھا میں آفس میں تھا, میں نے ٹکٹ کرا دی. اگلے دن کی رات کو میں گھر آیا, میری بیوی کچن میں تھی. کہتا میں نے اپنی ساس کو کال کی, السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. میں کہا آنٹی کیسی ہیں آپ؟ اس نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوں. کہا آپ کی طبیعت؟ اس نے کہا میری طبیعت کو کیا ہوا, میں ٹھیک ہوں. وہ ذیشان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا یار میری بیوی کتنی چھوٹی ہے, اس نے مجھ سے کہا میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کہتا میں نے اپنی بیوی سے یہ بات نہیں کی. اگلے دن میں اس کو ایئرپورٹ ڈراپ کرنے چلا گیا. میں نے کہتا اپنے بھائی سے کہا تھا کہ اس کو پک کر لینا ایئرپورٹ سے. تو جب میرے بھائی اور بھابھی, السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تھینک یو, بہت شکریہ بہت شکریہ. تو کہتا جی میرے بھائی اور بھابھی اس کو گھر لے کے جا رہے تھے. اس نے کہا نہیں جی آپ نا مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیں. وہ گھر چلی گئی, گھر گئی ہے اپنے, 3 دن وہاں رہی. 3 دن کے بعد جو ہے وہ
میرے گھر آ گئی, 2 دن وہاں رہی ہے, اس کے بعد پھر وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی. ایک نامحرم ان کے گھر میں رہتا ہے, اور ماں بھی دھڑلے سے بتا رہی ہے جی کہ ذیشان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, کہ شاید ڈاکٹر فروا جو ہے اس وجہ سے پاکستان آئی ہو. کہتا ہے میں تو سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایک ایسی فیملی ہے کہ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں. قاسم کہتا ہے جی میں نے بھی ٹکٹ کرائی, میں بھی پاکستان آ گیا, لیکن میری بیوی کا زیادہ ٹائم اپنے ماں کے گھر میں گزرتا, اور میں اس بات پہ بہت کوڑنا شروع ہو گیا. میرا بھائی, میری بھابھی, میری والدہ اور میں, ہم سب پریشان رہنے لگے. لیکن ہم کچھ شاید وہ زیادہ نہیں سوچتے, میں بہت زیادہ سوچ رہا تھا, کیونکہ میری وہ بیوی ہے اور وہ اس طرح سے بیہیو کر رہی ہے, اور وہ جھوٹ بول کے پاکستان آئی ہے. کہتا میں اب اس سے اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ تمہاری والدہ کی طبیعت ٹھیک تھی, تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے, کیونکہ اگر میں یہ ساری بات کر دیتا تو ہم سٹینڈ کہاں کرتے, ہمارا رشتہ کہاں سٹینڈ کرتا, ہم اس کو آگے کیسے بڑھاتے. تو میں زندگی کو اور رشتے کو چانس دینا چاہ رہا تھا, میں خاموش رہا. کہتا جی تقریباً کوئی 22-23 دن رہنے کے بعد میں اور ڈاکٹر فروا کہتا ہم واپس الجبیل چلے گئے. ڈاکٹر فروا میرے پاس رہتی تھی, گھر میں تو میں سارا دن نہیں ہوتا تھا, لیکن جب میں آ جاتا تھا اس کے باوجود وہ میسیجنگ کر رہی ہوتی تھی, وہ بات کر رہی ہوتی تھی جان بھائی سے, اپنے گھر والوں سے رابطے میں رہتی تھی, اور بہت اداس رہتی تھی, چہچہاتی نہیں تھی, کھلتی نہیں تھی. اس طرح ایک شادی کے بعد ہوتا ہے نا, ایک جوڑا بڑا راضی رہتا ہے اور خوش رہتا ہے. کہتا وہ کوئی چیز اس کے اندر نہیں تھی, جبکہ ہمارے گھر میں پیسے سمیت, محبت سمیت کسی چیز کی, رزق کی کوئی کمی نہیں تھی. کہتا جی تقریباً کوئی 3 مہینے گزرے ہیں اور اس کو ایک کال آئی ہے پاکستان سے, اور اس نے مجھے کہا جی کہ مجھے فوری طور پہ پاکستان جانا ہے, آپ میری ٹکٹ کرا دے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے, تو اس نے کہا دیکھیں میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں, اور یہ میرا شرعی حق ہے, آپ میری ٹکٹ کرا دیں. کہتے یہ میں نے ٹکٹ کرا دی, یہ پاکستان پہنچی ہے. جب میں نے بھائی سے کہا کہ اس کو پک کر لیں, تو بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ تو اس کا بھائی اور اس کی والدہ اس کو ایئرپورٹ سے اپنے گھر لے گئے. کہتا مجھے بڑا اعتراض ہوا کہ پہلے گھر جاتی, میری ماں سے ملتی, 1 دن رہتی, اس کے بعد اپنی والدہ کے گھر چلی جاتی, لیکن میں خاموش ہو گیا. لیکن مجھے طیش بڑا چل رہا تھا. کہتا مجھے ڈاکٹر فروا پہ, اپنی بیوی پہ بڑا غصہ آیا. کہتا میں بڑا کڑا, میں بڑا پریشان تھا کہ یار یہ کیا چکر ہے, اور اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس بات کو کسی طرف لگا دوں. میں شدید پریشان ہو چکا تھا, شدید غصے میں تھا کہ میری بیوی جب چاہتی ہے پاکستان چلی جاتی ہے, لیکن وہاں سے میرے گھر نہیں جاتی, جو اس کا اپنا گھر ہے, وہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے, جہاں پہ اس کا ایک نامحرم کزن ذیشان بھائی رہتا ہے. کہتا جی مجھے اس بات پہ شدید غصہ تھا, اور میں نے طے کر لیا کہ یار میں اب اس معاملے کا تیا پاچا کر دوں گا, اور میں نے کٹی کٹا نکالنا ہے. اب قاسم کہتا ہے میں ایسی پریشانی میں تھا کہ ایک دن میری امی سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے امی سے کہا کہ امی آپ فروا سے کہیں نا کہ اپنے گھر میں آ کے رہے. تو وہ کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ وہ بڑی پریشان تھی, کہہ رہی تھی کہ نہیں میں ابھی نہیں آ سکتی, ذیشان بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کہتا مجھے طیش چڑھ گیا, میں نے ٹکٹ پتہ کی. کہتا اتفاق سے مجھے رات 12 بجے کی ٹکٹ مل گئی, اور میں شدید غصے میں نے 4 کپڑے لیے, پیکنگ شیکنگ کوئی نہیں کی, اور میں نے کہا میں جاؤں گا اور میں اس کی ٹھیک ٹھاک پہلے بےزتی کروں گا, اور میں اس کو ڈائیورس کر دوں گا. یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے, مطلب ذیشان کی اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس سے میری زندگی کا, میرے معاملات کا کیا تعلق ہے, میری بیوی کا کیا تعلق ہے. کہتا جی میں پاکستان آیا, اور جب السلام علیکم جی کیا حال ہے جناب, جب میں پاکستان آ کے کہہ رہا ایئرپورٹ پہ اترا, اور بڑے طیش میں تھا, سامان میرے بھائی نے لیا, گاڑی میں بیٹھے, جیسی گاڑی چلی ہے تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ ذیشان بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. فجر کے بعد کہتا جی اس کا جنازہ ہے. کہتا میں ایک دم سے میرا سارا غصہ ٹھس ہو گیا, اور میں یہ سوچنے لگا کہ ہے تو اللہ کی رضا, لیکن چلو میرے راستے کا پتھر ہٹ گیا. جنازے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں پہنچ گیا اپنی سسرال. کہتا ذیشان کی میت پڑی ہوئی تھی, سب رو رہے تھے, اور میت کے
पैरों में बैठी हुई थी ये मेरी बीवी डॉक्टर फरवा, बिल्कुल खामोश, दुपट्टा ले रखा था, आंसू बह रहे थे, सिसक रही थी, चीखो पुकार नहीं कर रही थी। और इसने मुझे देखा, मुझे देखने के बाद मेरे पास आई और मेरे गले लग के फूट फूट के रोने लगी। शायद मेरा इंतज़ार कर रही थी। कहता मुझे ये सारी बातें नहीं समझ आ रही थी कि ज़िशान मरा है और इतना रोना मेरे गले लग के, और ये सारा मामला। कहता जी इफ्तिखार भाई मैं शदीद शक में मुबतला शख्स था और फिर तशफ़ी मेरी ये हो चुकी थी कि अब ज़िशान इस दुनिया में नहीं है, तो मेरे रास्ते का पत्थर हट गया, अब मुझे किसी को बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 40वें वाले दिन सिर्फ ये गई है, ख़त्म के बाद मेरा उस दिन भी ख्याल था कि ये रहेगी, लेकिन वो नहीं रही। उसने कहा जी चलें, हम गाड़ी में बैठे घर आ गए। मैं जो अपनी बीवी से डिमांड कर रहा था वो उससे ज़्यादा अच्छा बिहेवियर कर रही थी। मेरी माँ को रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट, घर को टाइम, और वो ऐसे हो गई कि जैसे पिछला वाला स्पेल था ही नहीं। और मैं इसको लेकर अलजबेल आ गया। कासिम कहता है इफ्तिखार भाई हम अलजबेल पहुँचे। अलजबेल आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। मेरी बीवी का सारा फोकस, सारी तवज्जो मेरी तरफ थी। मेरी माँ को फ़ोन कर रही है, उनको मशवरे दे रही है, उनकी तबीयत पूछ रही है। फरवा ने ऐसी चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी और ऐसी खुशबाश ज़िंदगी गुजारने लगी मेरे साथ जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मुझे उसका यकसर बदल जाना, मेरी केयर करना, तवज्जो देना, मोहब्बत करना, मेरी माँ से मोहब्बत करना, उनको लंबी लंबी कॉलें करनी। कहता ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार ये तो बड़ी तेज़ औरत है कि पहले ज़िशान भाई के मरने के बाद क्योंकि इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो ये अपने शौहर की तरफ आ गई। कहता जी मैं इस तकलीफ़ में मुब्तला था। तो कहता इफ्तिखार भाई सोचें कि मुझ पे क्या गुजर रही होगी। अल्लाह ताला ने हमें एक बेटा दिया और बेटा भी जब तकरीबन 3 साल का हो गया, कहता है मेरे दिल के अंदर ये फांस चुभी हुई थी कि ज़िशान कौन था और मेरी बीवी उसकी ज़िंदगी में मेरी तरफ क्यों मुतवज्जो नहीं हुई। और उसके मरने के बाद अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई और खुशी आ गई। क्यों? कहता है इफ्तिखार भाई उसने मेरी ऐसी सेवा की, लगता ही नहीं था कि MBBS डॉक्टर है, लगता था कोई ऐसी घराने की ट्रेंड बच्ची जिसमें कहते हैं तेरा शौहर सब कुछ है, तेरा माँ से जनाजा निकले और तेरा शौहर जो जो तुझे कहे तूने वो करना है। और वो आमन्ना सदकना करके वो उस घर की बच्ची अपने खाविंद की खिदमत शुरू कर देती। कहता जी इस तरह से मेरी बीवी ने मेरी खिदमत शुरू कर दी। कासिम कहता है कि इफ्तिखार भाई मैं साफ बात करूं, मेरा ये ख्याल था कि मेरी बीवी का आशना है ज़िशान। और कहता ये वो बात थी जो तमाम शकूक व शबाहत और हालात की वजह से मेरे जहन में पैदा हुई थी, लेकिन मैंने अपनी बीवी से इसका इजहार नहीं किया था। और पत्नी क्यों कभी कभी लगता था कि मैं इसको झंझोड़ूं और इसको लताड़ूं और इसकी गोशमाली करूं और इससे पूछूं कि तेरा क्या ताल्लुक़ था ज़िशान से। अल-खुबर जो है दोस्तों एक समंदर के बीच में सऊदी अरब के अंदर एक जजीरा है। अल-खुबर बैठे हुए थे, कहता हम डिनर कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत मौसम था, बीच पे थे हम समंदर के किनारे। तो इसने मुझे कहा कि कासिम कितनी खूबसूरत जगह है, कितना हसीन मंज़र है, काश ज़िशान भाई ज़िंदा होते और वो हमारे साथ होते तो हम कितना एंजॉय करते। कहता पता नहीं क्यों शायद मैं ट्रिगर हो गया, मैं उसके मुंह से ज़िशान का नाम सुनना ही नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं शायद इतना नेगेटिव सोच रहा था। तो कहता जी एकदम मैं फटा और मैंने कहा क्या तुम हर वक्त ज़िशान करती रहती हो, तंग आ चुका हूँ मैं। अच्छा हो गया वो मर गया और वो मरने के बाद भी उस कमबख्त ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। आज तो मुझे बताओगी कि तुम्हारा ज़िशान के साथ क्या चक्कर है। कहता है डॉक्टर फरवा ने मेरी तो देखा है, मुस्कुराई है, मुस्कुराने के बाद खड़ी हुई है, समंदर को देखती रही 3-4 मिनट। जब वापस मुड़ी है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसने अपने आंसू संभाल रखे थे, मेरे सामने आके बैठी और मुझे कहती कि कासिम ज़िशान भाई मेरी फुप्पो के बेटे थे, फुप्पा मेरे मर चुके थे, ये फुप्पो के अकलौते बेटे थे। और मैं जब मैट्रिक में थी तो मेरी एक बड़ी बहन थी मुक़द्दस आपा,
मुक़द्दस आपा और ज़ीशान भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, और इन दोनों की इस मोहब्बत के अंदर जो राब्ते का काम था वो मैं करती थी। मैं ज़ीशान भाई के ख़तूत ला के मुक़द्दस आपा को देती थी, और मुक़द्दस आपा के ख़तूत ले जा के ज़ीशान भाई के सुपुर्द किया करती थी। और कहती है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये वाला अमल, और जब ये लोग कहीं मुलाकात करते थे जिसमें बातचीत होती थी तो मैं इनकी चौकीदार भी हुआ करती थी। इसके एवज़ मुझे टॉफ़ियाँ मिलती थी और चिप्स मिलते थे और चॉकलेट मिला करती थी। कहती कि इन दोनों के दरमियान मामलात बढ़ते गए, और जब ये ख़बर मेरे घर तक पहुंची तो मेरी अम्मी बहुत तैश में आ गई। मेरी अम्मी ने फ़ैसला किया कि मुक़द्दस की शादी ज़ीशान भाई से नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी नंद यानी ज़ीशान की वालदा ने मेरी वालदा पर बड़े जुल्म किए थे, बड़े सितम किए थे, उनके करैक्टर पे इल्ज़ाम लगाए थे और घर का सारा काम कराती थी और मारती थी। मेरी अम्मी की सास के साथ मिलकर उनको, मेरी फुप्पो यानी उनकी नंद, उनको पीटा करती थी। कहती हैं सारे मामले के अंदर मेरी माँ का बहुत दिल दुखा था। और फिर एक वक्त आया कि जब मेरी वालदा उनसे अलग हो गई, अलग रहने लगी, तो मेरी वालदा ने तय कर लिया था कि उन्होंने फुप्पो से नहीं मिलना। अब फुप्पो के दरमियान और हमारे दरमियान बातचीत बंद थी, लेकिन ज़ीशान भाई और मुक़द्दस शादियों पे भी मिलते थे, बातचीत होती थी, एक दूसरे को देखते थे, तो इनके दरमियान मोहब्बत पैदा हो गई थी। और उस मोहब्बत को परवान चढ़ाने में मेरा बहुत हाथ था। मुझे ये दोनों इकट्ठे बहुत अच्छे लगते थे, बातें करते बहुत अच्छे लगते थे, और मैं चाहती थी कि मुक़द्दस आपा की शादी ज़ीशान भाई से हो जाए। लेकिन मेरी माँ ने मुक़द्दस आपा की शादी कहीं और रख दी, और जिस दिन मेहंदी थी उस दिन मैं जब स्कूल से आ रही थी सुबह, तो मुझे ज़ीशान भाई ने ख़त दिया। मैंने वो ला के मुक़द्दस आपा को दे दिया, और उस ख़त के साथ एक लिफाफा था, उसमें क्या था कहती मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ था। और मैं बड़ी तकलीफ़ से वो सारा मंज़र देख रही थी। मैंने ढोलकी भी नहीं बजाई, मैंने गिद्दा भी नहीं डाला। और जब अगला दिन आया मेहंदी से और मुक़द्दस आपा का निकाह होने लगा, तो एकदम से शोर मचा कि मुक़द्दस बेहोश हो गई, मुक़द्दस बेहोश हो गई। मुक़द्दस आपा को हॉस्पिटल ले जाया गया, और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। दोस्तों, मैं फंबल इसलिए कर रहा हूँ कि ये कहानी यकीनन जैसे आप पे असर कर रही है, इसने मुझ पे बड़ा असर किया है और बड़ा इमोशनल मैं हो गया। वो कहती है जी कि उसने अपने मियाँ को बताया कि मुक़द्दस आपा जो है वो दुनिया में नहीं रही। और दूसरी तरफ से ख़बर ये आई कि ज़ीशान भाई भी हॉस्पिटल में है, उनको उल्टियाँ आई, उनका मैदा साफ़ कर लिया गया है, उनकी जान तो बच गई है, लेकिन ख़दशा ये है कि इनको कोई जिगर का या कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। कहती जब मैं घर आई, मैंने मुक़द्दस आपा के दफनाने के बाद जब मैंने वो ख़तूत देखे, उनमें से ख़ास तौर पे वो ख़त देखा जो आखिरी दिन का था, उसमें तारीख़ लिखी हुई थी, तो उसमें इन दोनों ने ये तय किया था कि वो जीना छोड़ देंगे। तो एक तो कामयाब हो गई, लेकिन ज़ीशान भाई इत्तेफाक से बच गए। ज़ीशान भाई की सारी कंडीशन को देखते हुए, और जब उनको बाद में पता चला कि जिगर मुतासिर इतना हुआ कि उसका कैंसर हो गया है, और ये 2, 4, 5 साल जितने भी हैं इतने ज़िंदा रहेंगे, ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहेंगे, तो मेरी फुप्पो जान की डेथ हो गई। कहती ज़ीशान भाई के पास कोई सहारा नहीं था, उनकी कोई देख रेख नहीं कर सकता था, उनको कोई दवाई देने वाला नहीं था, उनकी कोई दिलजोई करने वाला नहीं था। तो डॉक्टर फरवा कहती है कि मैंने ये ज़िम्मेदारी ली, मैं अपने घर वालों से लड़ी, घर वाले भी नरम पड़ चुके थे, तो ज़ीशान भाई को हम लोग अपने घर ले आए। उनके टेस्ट हुए, पता चला जी कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं पढ़ रही थी, मैंने इरादा किया कि मैं डॉक्टर बनूंगी,
اور میں جگر میں اسپیشلائزیشن کروں گی اور میں ذیشان بھائی کا علاج کروں گی. تب تک میں یہ چاہتی تھی کہ ذیشان بھائی سروائیو کر جائیں کسی بھی طریقے سے. اس لیے میرے جھگڑا کرنے پہ میرے گھر والے ذیشان بھائی کو میرے گھر بھی لے آئے تھے. ہم ان کی کیئر بھی کر رہے تھے. ہم لنگر آن کر رہے تھے ان کے علاج کو کہ کچھ وقت گین کر لیں اور ڈاکٹر فروا جگر کی اسپیشلسٹ ہو جائے اور ان کو بچا لے. کہتے لیکن تقدیر کا لکھا پورا ہوا, موت جیت گئی اور ایک بہن کی محبت ہار گئی. کہتی ذیشان بھائی میرے بھائی تھے, میرا ایک ٹارگٹ تھے, میری ایک منزل تھے جس کو میں اچیو کرنا چاہتی تھی. میں اسپیشلائزیشن کر کے ذیشان بھائی کا علاج کرنا چاہتی تھی. اور اوپر جو 2 کمرے ہمارے اکٹھے تھے اس لیے تھے کہ ذیشان بھائی کی جب طبیعت کبھی خراب ہوتی تھی یا وہ میں نے ان کو کمرے میں بیل تھی وہ بیل بجا دیا کرتے تھے, تو ان کی دیکھ ریکھ کے لیے, ان کو دوائی دینے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے میں 7 والے کمرے میں رہتی تھی. ذیشان میرا بھائی صرف نہیں تھا, میرا اسائنمنٹ بھی تھا, میرا ہدف تھا, میرا مقصد تھا, میرا لکشیہ تھا جس کو میں پورا نہیں کر سکی. اور تم یقیناً کہتی میری غلطی ہوگی کہ اس ساری مصروفیت میں میرا فوکس کیونکہ ذیشان بھائی تھے, تو یقیناً تمہارے دل میں جو غلط فہمی پیدا ہوئی اس کی وجہ میں ہوں اور میں تم سے معافی چاہتی ہوں. اور اس کے بعد ڈاکٹر فروا رو پڑی. قاسم کہتا ہے جی کہ میں بڑا شرمندہ تھا, ہم وہاں سے گھر آ گئے. کہتا ہے اس واقعے کو تقریباً 5 سال گزر چکے ہیں, اس کے باوجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, کیا حال ہے بیٹا؟ آئی ایم کوائٹ ویل. بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو بیٹا, تھینک یو. کیا کرتی ہیں آپ؟ آپ کی باتیں سننے کو جب ملتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے, تھینک یو. کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایسے ہی اچھا کرتے رہیں اور لوگوں کو سکھاتے رہیں. جیتی رہو بیٹی, جیتی رہو. تھینک یو بیٹا, بہت شکریہ. یہ ایک بیٹی تھی جی میری, کیا کلائمیکس کی چڑی کہانی دے اتنے ایک بچی آئی ہے. دوستو ڈاکٹر قاسم کہتا ہے کہ افتخار بھائی واقعی اکاؤنٹنگ پڑھ پڑھ کے شاید میرا دماغ خشک ہو گیا تھا اور میں سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا, اور پھر شک نے اور ابلیس نے اور میرے نفس نے مجھے سوچنے سمجھنے سے قاصر کر دیا تھا. میں کیا سمجھ رہا تھا, لیکن کہانی کیا نکلی. جس کو میں حرافہ اور بد چلن اور برقدار سمجھ رہا تھا وہ تو کہ اللہ کی نیک ولیہ نکلی. اور آج میں شکر ادا کرتا ہوں, جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, تو کہتا ہے میں خانہ کعبہ کے سامنے اور سبز گنبد کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیشہ اپنی بیوی سے دونوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. اور وہ ہمیشہ بڑے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھوں کو چوم کے اور اپنے چہرے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, انسانی زندگی ایسی ہوتی ہے. اور میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں اگر نہیں سمجھوں گی تو کون سمجھے گا. تو دوستو آخر میں صرف میں اتنا کہوں گا کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات آتے ہیں جہاں ہم اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں یا اخذ کر لیتے ہیں کوئی ایسی بات جو سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کی زندگی میں کہیں شک کسی موڑ پہ کھڑا ہوا ہے اور آپ کی خوشیوں کو نگاہیں گاڑ کے دیکھ رہا ہے اور آپ کے دل میں پنجے گاڑ رہا ہے اور آپ کی سوچوں کو بنجر کر رہا ہے, تو شک کے اس بیج کو اکھاڑ کے پھینک دیں. وہاں ٹریکٹر چلا دیں, ہل چلا دیں, اس کی جڑیں اکھیڑ دیں, کیونکہ شک کا بیج جہاں بویا جائے وہ ایک وقت آتا ہے تناور درخت بن جاتا ہے, اور پھر اس درخت پر اگنے والا کڑوا پھل ہماری زندگی میں کڑواہٹ کھول دیتا ہے اور وہ زہر جیتی جاگتی زندگیوں کو مار دیتا ہے. شک سے بچیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور آپ نے اس سے کیا سیکھا. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, آمین. اور ذیشان بھائی کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.